اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی دوسری سورۃ البقرہ کی آیت 119 زیر مطالعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ بے شک ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے دوزخیوں کے متعلق بات پرس نہیں ہوگی۔ اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، یعنی آپ حق کی جانب سے مبعوث ہوئے۔ آپ خود حق ہیں، اور آپ پر جو وحی نازل ہوئی، جو قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ حق ہے، اور آپ خوشخبری سنانے کے لیے وَنَذِيرًا، اور ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جب معاشرے کے اندر حق بات کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس حق کے اعلان کے بعد دو طرح کے طبقات سامنے آتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ جو اس حق بات کو قبول کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ جو اس حق بات کا انکار کرتا ہے۔ تو آپ حق کا انکار کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے اور جو اس حق بات کو قبول کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، اور جو حق بات کو قبول نہیں کرتا اسے یہاں پر اصحاب الجحیم قرار دیا گیا ہے کہ یہ اس معاشرے کے ناکام لوگ ہیں اور یہ دوزخی ہیں، اصحاب الجحیم ہیں، اور یہ اگر آپ کے پروگرام کو نہیں مانتے تو ان کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اب یہ وہ طبقہ ہے جو اس حق کے مقابلے پر اپنا پروگرام رکھتا ہے، اپنا ایجنڈا رکھتا ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں چلاتا۔ ہو سکتا ہے اللہ کا نام لیتا ہو، کچھ رسمی مذہبی چیزیں بھی ادا کرتا ہو، کچھ رسومات بھی رکھتا ہو، اور عوام الناس کو بھی دین کے اس قدر تعارف پیش کر دیتا ہو کہ جس کے نتیجے میں ان کو یہ اطمینان رہے کہ وہ اس حق سے وابستہ ہیں، لیکن ان کی زندگی بڑی تنگ ہوتی ہے، تو دین کے چند رسمی اعمال تک ان کو محدود رکھتا ہے۔ پورا حق ان کے سامنے نہ واضح کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کا شعور دیا جاتا ہے۔ یہ اپنا ہی پروگرام رکھتے ہیں
تو ایسا طبقہ جو اللہ کے نام پر یا کسی اور عنوان سے اپنا ایجنڈا، اپنا پروگرام چلاتا ہے، اس کو آپ ڈراتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کے مفادات پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک معاشرے کا بڑا طبقہ وہ تنگی کا شکار ہوتا ہے، مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے۔ اب ایسے مصیبت زدہ اور تنگی کا شکار لوگ جو حق پر چلنا چاہتے ہیں، ان کو آپ خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اب یہ حق بات حق ثابت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ آپ کے ساتھ ملی، یہ وہ طبقہ تھا، وہ لوگ تھے جن کے لیے خوشخبری تھی، اور اس پوری جماعت کے مخالف جو طبقہ تھا ان کو ڈرایا گیا تھا۔ اور یہ ڈرانے کا عمل ان کے لیے اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم تک تو حق بات پہنچی نہیں، تو اس لیے ان کو ڈرایا گیا، ان کو بات بتلائی گئی کہ یہ اس حق بات کا انکار کا، انسانیت کے اس پروگرام کا، اللہ کی جو توحید ہے اس کا جو نتیجہ ہے، اس پر عمل نہ کرنا، توحید کو بھی چھوڑ دینا، اس کی مخلوق کے لیے بھی تنگی پیدا کرنا، تو اس کے نتیجے میں ناکامی ہے، اور یہ ناکامی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ چنانچہ اس حق بات کے نتیجے میں جو جماعت بنی وہ کامیاب ہوئی، اور وہ جو ناحق لوگ تھے جنہوں نے شرک کے نام پر اپنا پروگرام معاشرے کے اندر رائج کیا ہوا تھا، یا کسی بھی دور میں کسی بھی عنوان سے اپنی خواہشات کا پروگرام چلانے والے لوگ، وہ ناکام ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ اصحاب الجحیم جو طبقہ ہے یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، یہ اپنے غلط اصولوں کو معاشرے کے اندر رائج رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے غلط اصولوں کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں تو یہ آپ سے راضی ہیں، ورنہ یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس زمانے میں یہود و نصارہ کا نظام معاشرے کے اندر رائج تھا، مدینہ میں یہود کا اور بین الاقوامی سطح پہ نصارہ کا نظام رائج تھا۔ تو اب یہ بنیادی طور پر یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے جو اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، کتاب کو تو وہ چھوڑ چکے تھے، کتاب کا صرف نام استعمال کرتے تھے، مذہب کا صرف نام استعمال کرتے تھے، مذہب کی جو حقیقت، جو سچائیاں تھیں، ان کو تو وہ کب کا چھوڑ چکے تھے۔ تو اب وہ چاہتے تھے کہ اگر تو وہ حقیقی مذہب پر ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف لپکتے، جو حق پر ہوتے ہیں وہ حق کی طرف لپکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس حق کو کا نہ صرف انکار کیا، اس کے مقابلے پر آئے، اور وہ صرف اسی صورت میں راضی ہو سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پروگرام پر چلے، ان کی مرضی کے تحت چلے، اور یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں۔ تو اس لیے جو اس کو نہ ماننے والے ہیں تو ان کے متعلق واضح کر دیا گیا کہ آپ سے ان لوگوں کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی۔ چنانچہ سچی جماعت کامیاب ہوئی، سچے لوگ کامیاب ہوئے، اور یہ لوگ ناکام ہوئے، اور آخرت کی ناکامی بھی انہی کے لیے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی آیات اسی اصول کی روشنی میں کریں گے، جہاں پر بھی آپ کا تعارف بطور بشیر اور نذیر کے کروایا گیا ہے۔ اسی مضمون پر سورہ بنی اسرائیل جو قرآن حکیم کی 17ویں سورت ہے، اس کی آیت 105 میں فرمایا گیا
وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے اس قرآن کو سچائی سے نازل کیا اور وہ سچائی ہی سے ہی نازل ہوا، اور ہم نے تجھے صرف خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی عنوان کے تحت قرآن حکیم کی سورۃ الاحزاب جو 33ویں سورت ہے، اس کی آیت 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔